آپ کا بہت شکریہ. جن اسپیسیفکس کی بات آپ کر رہی ہیں اس پہ تو جب تک کوئی کنسنسس نہیں بنتا یا کوئی اتفاق نہیں ہوتا کسی بھی پارلیمنٹ کے لیے جو سب سے بڑا چیلنج ہوتا ہے وہ اس قسم کی بڑا ترمیم لانے کا چیلنج ہوتا ہے. اور میرا خیال میں ماضی میں ہم اگر کامیاب ہوئے ہیں تو سب سے بڑا کامیابی شہید ذوالفقار علی بھٹو نے جب ہمیں یہ متفقہ اسلامی جمہوری وفاقی آئین دلوایا تھا، اور اس کے بعد جب ہم نے 18ویں ترمیم کے ذریعے اسی 1973 کی آئین کو بحال کروایا. ویسے تو پاکستان کا جو سیاسی صورتحال ہے وہ ہر پاکستانی اس سے مایوس ہے. اینڈ پاکستان کی کوئی شہری اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ our politics is broken. ہمارا ایک بھی ادارہ، میں کسی ایک ادارہ کی بات نہ کرو، اب ہم سب سمیت ہمارا پارلیمان کو سب سے پہلے آپ اگزامپل لے لیں. جس طریقے سے اس ادارہ کو فنکشن کرنا چاہیے، لیجسلیٹ کرنا چاہیے، عوام کو ریلیف دلوانا چاہیے. ہم سب جب بھی ادھر پہنچتے ہیں یا عام آدمی اس کو ٹی وی اسکرینس پہ دیکھتے ہیں، ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ نظام نہیں چل رہا. آپ نے عدالت کا ذکر کیا تو آپ یہ دیکھ لیں کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کو ابھی انصاف ملا ہے. اس کا تیسرا نسل کو انتظار کرنا پڑا کہ ہمیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور منصور صاحب اور باقی تو جج صاحبان ہیں، ہمیں یہ فیصلہ سنائے اور ہمیں یہ انصاف دلوائے. عام آدمی کا، عام پاکستانی کا اس وقت انصاف کا کیا امید ہو سکتا ہے؟ ہم سب جانتے ہیں کہ اس ادارے میں بھی چیلنجز ہیں. آپ اپنا انسٹیٹیوشنز کے دیکھیں، میرے میڈیا ساتھیوں، آپ بھی ایک اس ملک کے ایک اہم آفیشیل آئینی ادارہ نہ بھی ہو لیکن ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں. اور اگر ہمارا آزاد صحافت بھی ضروری ہے، رسپانسبل صحافت بھی ضروری ہے، اور اگر ہم یہ توقع رکھ سکتے ہیں اپنے منتخب نمائندے سے کہ وہ اٹھ کے جلسے عام میں ہمارا میڈیا کو گالیاں دیں گے، خواتین کے خلاف اس طریقے سے بولیں گے اور قوم خاموش ہوگا، میڈیا یہ برداشت کرے گا کہ آپ تو سافٹ ٹارگٹ ہے، آپ کے بارے میں کوئی بھی جو بھی کہیں. ساتھ ساتھ یہ بھی ہم سیاستدان سوچتے ہیں، عام آدمی سوچتا ہے کہ میڈیا کا بھی کوئی اس قسم کا سٹینڈرڈ ہونا چاہیے تاکہ ہر جھوٹ تو نہ چلے. اور اگر کوئی غلطی ہوا ہے، کوئی غلط خبر چھپا ہے، تو جب اس کی کلیریفیکیشن دیا جائے تو اس کلیریفیکیشن کو کم از کم اتنا ہی کوریج ملے جتنا وہ غلط خبر کو ملا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب کہ سیکیورٹی حالات کو دیکھ لیں، بلوچستان میں جو دہشت گردی کے واقعے ہوئے وہ آپ سب کے سامنے ہیں، اور جو پختونخوا کے حالات ہیں وہ اس سے بھی برے ہیں. بہت خطرناک کہانیاں آ رہے ہیں کہ شاید چیف منسٹر اپنا گاؤں میں مشکلات کا سامنا کر رہا ہے. اس ایشو ان کا مقابلہ جس طریقے سے صوبائی حکومت کو اور بالکل وفاقی حکومت کو مل کے کرنا ہے، یہ پہلی دفعہ مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ ایسا نیشنل سیکیورٹی ایشو پہ جہاں پاکستان کا نہ صرف نیشنل سیکیورٹی کا سوال ہے، پاکستانی عوام کے لیے امن قائم کرنا کا جو ہم سب کا فرض ہے وہ خطرہ میں ہے. اور یہ پہلی دفعہ ہے کہ ہم اس ایشو پہ بھی سیاست کھیلا جا رہا ہے اور اس قسم کا کنسنسس نہیں. تو جبکہ مایوس ہونے کی بہت ہی وجہ ہیں، جو کل سے پرسوں سے ایک آغاز ہوا ہے اس کی وجہ سے تھوڑا سے ایک امید نظر آ رہا ہے.
جو پارلیمان کا یہ کمیٹی بنا ہے جس میں ہر سیاسی جماعت تو اس پارلیمان میں موجود ہے، حکومت ہو، حکومت کے اتحادی ہو، اپوزیشن ہو، ان سب کا نمائندگی ہے، اور اس جس ماحول میں یہ کمیٹی قائم کیا گیا ہے وہ یہ نہیں کہ ہم نے دباؤ سے، خوف سے، زور سے، زبردستی کچھ کرنا ہے۔ یہ کمیٹی قائم کیا گیا ہے کہ کم از کم ہم تو اپنا رویہ آپس میں، جب ہم آفس آتے ہیں، اور یہ نیشنل اسمبلی تو ممبران پارلیمان کے لیے ہمارا دفتر ہے، جب ہم آفس آتے ہیں تو وہاں ہم ایک ورکنگ ریلیشن شپ کے رکھے، پروفیشنلی کام کرے تاکہ عوام کا مسئلہ حل ہو۔ اگر ہم اس کو آگے لے کے جا سکتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی بڑا ایک اچیومنٹ ہوگا۔ جب چارٹر آف ڈیموکریسی سائن ہوا تو کانسیپٹ یہ تھا کہ ہم نے پاکستان کے عوام کے ایشوز حل کرنے ہیں، واحد طریقے ہیں کہ ہمارے ادارے کام کرنا شروع کر دیں۔ آج بھی اگر ہم اسی ڈاکیومنٹ کو آگے لے کے چلیں، چارٹر آف ڈیموکریسی کا، آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے پچھلے دور میں ہم نے 90% اس پہ عمل درآمد کر دی۔ چند پوائنٹس تھے جس پہ ہم نے عمل درآمد نہ کر سکے۔ ایک تھا ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن، جو پاکستان کی تاریخ میں جتنے حادثے ہوئے ہیں، جن آمرانہ دور سے ہم گزرے ہیں، اور اگر ہم نے اپنا نظام کو ریکنسائل کرنا ہے اس ایشو کے حوالے سے، یہ اس قسم کا ادارہ قائم کرنا ضروری ہوگا۔ دہشت گردی کے حوالے سے کوئی بھی نیشنل ایشو کو دیکھنے کے لیے، انصاف کروانے کے لیے، اور پھر نہ صرف انصاف مگر پھر ایک ریکنسیلیشن کروانے کے لیے اس قسم کے ادارہ قائم کرنا میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے۔ جہاں تک ہمارا نیب ریفارمز کا جو موقف تھا چارٹر آف ڈیموکریسی کا، جو میرا منشور میں ہے، جو نون لیگ کا منشور میں تھا، آج کل پی ٹی آئی والوں کا بھی منشور میں ہوگا، اس پہ میں سوال کرتا ہوں یہ کیسے ہے کہ جب ہم اپوزیشن میں ہیں نیب کے لیے ہمارا ایک موقف ہوتا ہے، جب ہم حکومت میں آتے ہیں نیب کے لیے ایک دوسرا موقف ہوتا ہے۔ اگر ہم نے واقعی کرپشن کا مقابلہ کرنا ہے اور سیاسی انتقام نہیں لینا ہے تو پھر چارٹر آف ڈیموکریسی کا نیب ریفارمز اور اکاؤنٹیبلٹی ریفارمز کا نظام فالو کرنا پڑے گا۔ جوڈیشری پہ، چارٹر آف ڈیموکریسی پہ بھی کمپوننٹس تھے جو چارٹر آف ڈیموکریسی نے تجویز تھی، جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے تجویز تھی، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا بالکل منشور کا حصہ ہے۔ ہم اس پہ بھی بات کرنے کے لیے تیار ہے، اگر کسی اور کا تجویز ہے اس پہ بھی غور کرنے کے لیے تیار ہے۔ مقصد کیا؟ مقصد کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے عدالت کو طاقتور بنا دیں، ہم چاہتے ہیں ہم اپنا عدالت کو اتنا طاقتور بنا دیں کہ جو بوجھ ان پہ اس وقت ہے، اتنے سارے کیسز، آپ سب یہ سائٹ کرتے ہیں کہ کتنے سارے کیسز پینڈنگ ہیں ایسے بھی، ہم کس طریقے سے ان کو امپاور کر سکتے ہیں کہ وہ یہ بوجھ اٹھا سکیں اور عام آدمی کو ہم فوری، جلدی، سستا انصاف دلوا سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت سے ایشوز ہیں جس کو ہم ایڈریس کر سکتے ہیں اگر ہم آپس میں بات کریں گے۔ میں نے اسمبلی میں مہنگائی کا ذکر کیا کہ مہنگائی ایسا ایشو ہے جو ہر سیاسی جماعت چاہتا ہے کہ مہنگائی میں کمی آئی ہے، عوام کا مطالبہ ہے۔ تو اگر حکومت کی پالیسیز کے نتیجے میں اضافہ ہوتا ہے تو ہم سب تنقید کرتے ہیں، جب مہنگائی میں کمی ہوتا ہے تو پھر اس کو ہمیں ویلکم کرنا چاہیے اور ساتھ ساتھ ہمارا سجیسشنز دینا چاہیے کہ ہم کیسے مزید ریلیف دلوا سکتے ہیں عوام کو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو کمیٹی بنا ہے یہ ایک بہت ہی اچھا ابتدا ہے۔ اگر ساری سیاسی جماعتیں اس میں نیک نیتی سے کام کریں، بات چیت کر کے کام کریں، تو ہو سکتا ہے کہ ہم اس ادارہ کو صحیح طریقے سے چلانا شروع کر دیں، دوسرے ہمارے جو مسئلے ہیں پاکستان میں اس کو ایڈریس کرنے کے موقع ملے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پازیٹیو ایک مثبت ڈیولپمنٹ ہے، اور امید ہے کہ شاید جو اس وقت پاکستان میں ایک جو ماحول بنا ہوا ہے جہاں ہمارا
सियासत की वजह से, पोलराइजेशन की वजह से, नफरत की सियासत की वजह से पाकिस्तान के अवाम के मसाइल उस तरीके से हल नहीं हो रहे। अगर हम उसको एड्रेस कर सके और अवाम के मसले हल कर सकते हैं तो वो मेरा भी जीत है, और वो हमारे दूसरे साथी जो उस कमेटी में हैं उनका भी काम है। कोई और सवाल? चेयरमैन साहब ये बताइएगा कि आईनी तरमीम के हवाले से जो बातें हो रही है, एक तो मौलाना फजलुर रहमान साहब को मनाने की जिम्मेदारी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दी गई है, हुकूमत ये कहती है। ये बताएं कि क्या अभी भी दोबारा राब्ते हो रहे हैं मौलाना साहब के साथ, जिस तरह उन्होंने कहा है कि हम इसमें साथ नहीं देंगे हुकूमत का? अब मुझे नहीं पता जहाँ तक किस चीज़ का साथ देना है या नहीं देना है, और जहाँ तक आईनी तरमीम की बात है सिर्फ बातें हो रही हैं इस वक्त, और वो उस पर अमल दरामद तो अभी आपके सामने तक मुसविदा नहीं आया। जहाँ तक मौलाना साहब की आपने जिक्र किया, मौलाना साहब अपोजिशन में बैठा है, अपोजिशन में अपना किरदार अदा कर रहा है, और जहां मौलाना साहब समझते हैं कि तकीद की ज़रूरत है वो हमेशा तकीद करता आ रहा है, और वो उस कमेटी में खुद शरीक हैं, खुद तजवीज़ें दे रहे होंगे, तो वो इस कमेटी प्रोसेस के लिए भी इसका फ़ायदा होगा। और मैं समझता हूँ ना सिर्फ मौलाना साहब, PTI के लोग मौजूद हैं, दूसरी जमातें जो अपोजिशन में हैं वो भी मौजूद हैं। तो अब हमने देखना है कि ये फैसला क्या करें। लेकिन ये फैसला करते हैं कि हमने कोई आईनी तरमीम करना ही नहीं है, अगर वो फैसला करते हैं कि हमने कानून में तब्दीली करना है तो हम कानून में तब्दील करेंगे। अगर वो फैसला करते हैं कि नहीं करना है, नहीं करते हैं। मेरा जो मिनिमम एक्सपेक्टेशन है, मिनिमम उम्मीद ये है कि हम एटलीस्ट आपस में कोड ऑफ कॉन्डक्ट तय कर सके। उससे आगे अगर हम काम कर सकते हैं तो वो भी अच्छा होगा। चेयरमैन साहब, चीफ जस्टिस की जो मुद्दत मुलाजमत है इसमें तोसी के वाले से आपका क्या मौक़िफ़ है? मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ किसी एक फर्द का फैसला नहीं हो सकता, और जैसा ये बड़ा फोरम बना है वहाँ ये फैसले किया जा सकता है, मगर इस वक्त तक जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है वो तो हमारा चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, हमारा अपना मंशूर पे मबनी। गंडापुर साहब ने जो है वहाँ अफगानिस्तान वालों से मुलाकातें शुरू कर दी हैं, तो क्या हर सूबे का जो वजीर आला वो रख ले गंडापुर साहब को, वो जाए भी सही और उधर ही रख ले। और कोई सवाल? चेयरमैन साहब, आईनी तरमीम की, लेकिन अगर सीनियरिटी के बजाय पीक एंड चूज का मुजवदा सामने आता है तो क्या पीपल्स पार्टी इसके हक में होगी जब मुखातब करेगी? एट द मोमेंट जो स्टेटस को है, जिस तरीके से अपॉइंटमेंट्स किए जाते हैं, उस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तनकीद काफ़ी देर से आपके सामने है। हम तो काफ़ी देर से कहते आ रहे हैं कि जो 19th अमेंडमेंट है हमारे सर पे नहीं, हमारे 18वीं तरमीम पे बंदूक रख के वो ज़बरदस्ती तरमीम पास करवाया गया, और उस तरमीम के नतीजे में जो ना सिर्फ पीपल्स पार्टी की तनकीद मगर बार काउंसिल्स की तनकीद, अपोजिशन की तनकीद, हुकूमत वक्त की तनकीद ये रहा है। इमरान खान के दौर के लॉ मिनिस्टर साहब और उनके वजीरों के बयान आते हैं कि अब जुडिशरी का अपॉइंटमेंट का प्रोसेस जो बना है वो कुछ ऐसा है कि इट्स ऑफ द जुडिशरी एंड फॉर द जुडिशरी एंड बाय द जुडिशरी। मैं कोई एक तरफा इसमें तब्दीली तो बिल्कुल नहीं ले आना चाहूँगा, मगर मैं समझता हूँ कि इस प्रोसेस में बेहतरी के लिए तब्दीली लाना ज़रूरी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 18वीं तरमीम में जो प्रपोजल सामने लेकर आया और 19th अमेंडमेंट में हमें फिर उससे पीछे हटना पड़ा, वो एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है। मगर जो भी फैसले होंगे उनको जितना हम कंसेंसस के साथ कर सकते हैं उतना ही ज़्यादा ताकत, चाहे हमारा कानून या हमारा कोड ऑफ कॉन्डक्ट या जो भी इस कमेटी से निकलता है, जितना कंसेंसस होगा, जितने ज्यादा लोग हमारे साथ होंगे उतना ही ज्यादा उसका आउटपुट को कुव्वत मिलेगा, ताकत मिलेगी। केपी में गवर्नर राज देख रहे हैं। आपको पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो गवर्नर राज के हक में वैसे तो नहीं होते, बड़े लिमिटेड सर्कमस्टांसेस हैं जिस पे मजबूर होके आखिरी स्टेप अपना के ये गवर्नर राज का
ڈپلوائے کیا جاتا ہے. اور ہم نے 18ویں ترمیم میں ایسے امینڈمنٹس کیے تاکہ صوبائی اسمبلی کے پاس یہ اختیار ہو کہ گورنر راج لگ بھی جائے تو ہم ہمیشہ کے لیے گورنر راج تو بالکل نہیں. اچھا سر، کل رحیم ہو رہی ہے، ابھی صرف بات ہو رہی ہے مجوزہ آئین ترمیم کے حوالے سے. اگر مسودہ سامنے آتا ہے تو کیا پیپلز پارٹی ایٹ پول اس کو سپورٹ کرے گی یا کیس کی بیسس پہ کرے گی؟ میں کہہ رہا ہوں کہ باتیں چل رہی ہیں، اس لیے کمیٹی میں کیا ہو رہا ہے سر؟ باتیں یہ ہو رہی ہیں. اچھا، جب جو آپ sort of overshot جو قانون سازی کا عمل ہے یا ترمیم کرنے کا عمل ہے، وہ باتیں کے بعد کا عمل ہوتا ہے. ابھی کمیٹی میں آج جو خورشید شاہ صاحب نے چیئر کیا، وہاں پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف یہی تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم چارٹر آف ڈیموکریسی کی اسپرٹ کو پھر سے قائم کریں، اور اس اسپرٹ کو قائم کر کے جیسے میں نے کہا کم از کم ہم اپنا آپس کے ورکنگ ریلیشن شپ طے کریں. اس سے اگر آگے ہم زیادہ کنسنسس بنا سکتے تو بالکل I'll obviously welcome it. If we can build this consensus to implement the remaining agenda of the Charter of Democracy, obviously میں اس کو ویلکم کروں گا. اگر ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ نہیں، ہم نے اب ماحول چینج ہوا ہے، حالات چینج ہوا ہے، ہم نے نیا چارٹر آف ڈیموکریسی کے مطابق کام لینا ہے، تو اس پہ بھی میں غور کرنے کے لیے تیار ہوں. What I'm saying is کہ ہم کوئی کسی چیز کو رول آؤٹ تو نہیں کر رہے ہیں، مگر ہمارا موقف، ہمارا نظر ہمیشہ جمہوری پسند ہوگا، آئین کے مطابق ہوگا، اور ہم مثبت طریقے سے نہ صرف اس پروسیس میں حصہ لینا چاہیں گے، مگر ہم یہ بھی چاہیں گے یہ صرف ایک کام کا کمیٹی نہ ہو، اور ہم جو ہمارا جو لاک جام بن چکا ہے ہمارا پارلیمنٹ میں، اس کو ہم تھوڑا سا توڑے اور مختلف ایشوز کا حل نکالیں. ماحول بہتر ہو تو حکومت کا حصہ بن سکتے ہیں کیا؟ ایسا سوچ سکتی کہ ماحول بہتر ہو جائے تو؟ میرا مقصد سیاست میں ہونے کا صرف یہ نہیں ہے کہ حکومت میں ہونا ہے. ہم اگر حکومت میں ہو اور میں کسی کا مسائل کا حل نہ نکال سکے تو پھر شاید مجھے حکومت میں رہنے میں پسند نہیں کروں گا. تو اگر میں یہ ضرور چاہوں گا کہ جو بھی حکومت میں ہو، جو ہمارے بنیادی ایشوز ہیں، جو عوام کے مین ایجنڈا آئٹمز ہیں، جیسے غربت، بے روزگاری، مہنگائی میں کمی آئے، اگر حکومت کی پالیسیز کے نتیجے میں یا ہمارا کچھ ایڈوائس اور ان پٹ کے نتیجے میں معیشت میں بہتری آ سکتا ہے تو میں ضرور چاہوں گا کہ میں حکومت سے وہ پوائنٹس شیئر کروں. ویسے ہی پارلیمان میں، جوڈیشری میں، پریس میں، دہشت گردی کے لحاظ سے میں تو مثبت طریقے کے ساتھ مثبت سیاست کرنا چاہتا ہوں، اور مخالفت صرف مخالفت کی وجہ سے نہیں کرنا چاہتا.